مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس فانی دنیا کی حقیقت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا سوائے دھوکہ دھڑی کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہیں پر اللہ رب العزت کچھ الگ انداز میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت اس فانی دنیا کی حقیقت کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتا ہے۔ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور اس سے پودے نکل آئے جس کو انسان اور جانور کھاتے ہیں، خوب اگ آئے، یہاں تک کہ زمین لہلہانے لگی، اپنے پھول کھلانے لگی اور سج دھج گئی، اور زمین والے سمجھ گئے کہ اب وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اچانک ہمارا فیصلہ دن یا رات میں نافذ ہوا اور ہم نے اس کو جڑ سے ایسا صاف کیا کہ جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں، اور ہم اسی طرح مثالوں سے اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں اور فکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حقیقت سے واقف تھے، باخبر تھے، اسی لیے آپ نے فقیری کی زندگی کو ترجیح دی اور دولت سے پرہیز کیا۔ اسی دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا سرسبز و شاداب ہے اور اس میں اللہ تعالی نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے تاکہ تم کو دیکھے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میرے پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور تھا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور جنت اس کا گھر ہے جس کو دنیا سے دلچسپی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔